تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی فضیلت ہے، فرمایا کہ تم میرے اہل بیت کے ساتھ احسان کرو. اگر تم میں سے کوئی میرے اہل بیت کے ساتھ احسان کرتا ہے، شفقت والا معاملہ کرتا ہے، اور میرے اہل بیت میں سے، میری آل میں سے، میری اولاد میں سے تمہارے احسان کا بدلہ تمہیں دنیا میں عطا نہیں کرتے، تو کل قیامت کے دن تم مجھ محمد سے اس احسان کا بدلہ لے لینا جو تم نے میری آل سے. بھی بڑھ کر ایک فضیلت ہے، ہم درود پڑھتے ہیں نا نماز میں، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ارے جب تک آل محمد پر ہم درود نہ پڑھیں تو ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی. ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے اہل بیت. ہم جب تک درود کے اندر آل محمد پر، آل رسول پر جب تک ہم درود نہ بھیجیں، اس وقت تک جب تک ہم ان کے لیے دعا نہ کریں، رحمتیں نہ بھیجیں، اس وقت تک ہماری نماز ہی ناقص ہے. پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے؟ اہل بیت تو ہمارے سر کا تاج ہے. عراق کے اندر ایک آل رسول سے تعلق رکھنے والی علامہ اس جو میں ابھی بات کرنے لگا ہوں، اس بات کو علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے عربی کی کتاب ہے کتاب البر والصلہ، اس کے اندر لکھا ہے. میں یہ واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ عراق کے اندر ایک نوجوان بیوہ ہو گئی تھی، جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، لیکن ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، انہوں نے ان کی پرورش کی. بات کے اندر بچیاں بھی ان کے ساتھ تھیں. اب وہ جب وہاں سے تنگ دستی اور معیشت کے تھپیڑے کھائے تو پھر ہجرت کی، سمرقند کی طرف آئیں. وہ جب سمرقند میں آئیں تو وہاں سے پوچھا کہ بھئی یہاں کوئی سخی ہے ہم جس کے پاس جا کے اپنا تعارف کرائیں، کیونکہ میں بیوہ ہوں، میرا سرپرست کوئی مرد نہیں ہے، میری کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی میرا بھائی نہیں ہے، کوئی سرپرستی کرنے والا نہیں ہے، تو یہاں کوئی سردار ہو، کوئی ایسا سخی مزاج آدمی ہو، مجھے اس کا تعارف بتا دو، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں. تو لوگوں نے بتایا دو ہیں، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے. دو یہاں ہمارے علاقے کے دو مشہور سخی ہیں، دو مشہور آدمی ہیں بھی سردار. ایک مسلمان سردار ہے جو سخی ہے، ایک کافر سردار ہے جو سخی ہے. تو اس نے کہا میں کافر کے پاس کیوں جاؤں، میں مسلمان کے پاس جاؤں گی. جو مسلمان کے پاس گئی اور جا کے اپنا تعارف کرایا کہ میں آل رسول سے تعلق رکھنے والی ایک بیوہ خاتون ہوں، میری بچیاں ہیں، تو آپ اگر میری سرپرستی کر دیں تو آپ کی شفقت ہے. تو اس نے جواباً کہا آپ کے پاس آپ کا جو شجرہ نسب ہے اس کی سند اور سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس کہ بھی آپ کا جو سلسلہ نسب ہے یہ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے، کوئی پروف ہے؟ پہلے بہت سارے اہل بیت سے، آل رسول سے تعلق رکھنے والے گھرانے ایسے ہیں جن کے پاس جو نا شجرہ نسب لکھا ہوتا ہے، جدی پشتی چلا آ رہا ہوتا ہے، ان کے گھروں میں ہوتا ہے کہ یہ ہمارا شجرہ نسب ہے، جو کہ ہمارا سلسلہ سادات سے جا کے ملتا ہے، حسن حسین سے جا کے ملتا ہے، آل عقیل سے، آل حارث سے، آل حسن سے، آل عباس سے جا کے ملتا ہے. تو اس سردار نے کہا تمہارے پاس کوئی وہ ہے سرٹیفکیٹ ہے، تمہارے پاس کوئی سند ہے تمہارے نسب کی کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ تمہارا سلسلہ نسب آل رسول تک جا کے آل رسول میں سے ہو تم؟ تو کہا میں تو مہاجر ہوں، در بدر کی ٹھوکریں کھانے والی ہوں، میں کہاں سنبھال سکتی ہوں ان جیسی چیزوں کو. تو کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی پروف نہیں ہے، تم ثابت نہیں کر سکتی کہ تم آل رسول سے ہو، تو پھر میرے گھر کے دروازے بھی تمہارے لیے بند ہے. یہ تو ہر کوئی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سید ہوں، ایسے تو ہر کوئی جو ہے نا آ جاتا ہے کہتا ہے کہ بھی میں سید ہوں، مجھ پر عنایت کرو، مجھ پر مہربانی کرو. تو میں ایسے لوگوں کو ایسے دیتا رہوں گا تو میں تو کنگال ہو جاؤں گا. تو اس نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے، مجبوراً کافر سردار کے پاس گئی، کہا کہ میں مسلمانوں کے قائد، مسلمانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک بیوہ خاتون ہوں. اس کافر سردار نے پناہ دے دی. اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ مسلمان عورت ہے اور مسلمانوں کے نبی کے خاندان میں سے ہے، اس کا اور اس کی بچیوں کا خیال رکھنا، ہم اسے پناہ بھی دیتے ہیں، اسے کھانا بھی دیتے ہیں. رات کو خواب کے اندر مسلمان سردار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، خواب کے اندر آتے ہیں اور یہ خواب کے اندر دیکھتا ہے مسلمان سردار سخی دیکھتا ہے ایک بہت بڑا عالی شان محل بنا ہوا ہے. اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ محل کس کا ہے؟ کہا کہ ایک مسلمان کا ہے. یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں بھی تو مسلمان ہوں. کہا تیرے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کیا پروف ہے کہ تو مسلمان ہے؟ اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ لا، اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ لا جس سے میں سمجھوں کہ تو واقعتاً مسلمان ہے. یہ لاجواب ہو گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ڈانٹا، متنبہ کیا
کہ میرے خاندان کی ایک بچی تمہارے گھر پہ آئی تھی، تم نے ٹھوکر مار دی؟ اور جب اس بیدار ہوا تو پریشان ہوا، خستہ حالت، پورا اپنے آپ کو جو ہے نا مارنے لگا، کوسنے لگا، برا بالا کے لوگوں سے در در گلیوں میں ٹھوکریں کھا کے پوچھنے لگا، یہاں ایک بیوہ خاتون تھی، یہاں ایک بیوہ عورت تھی، کہاں ہے اس کا پتہ بتاؤ؟ کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا، حال بتا دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ کافر سردار کے پاس جا رہی تھی، شاید کہ انہی کے پاس ہو۔ جا کے کافر سردار کا رات کو اٹھ کر جب بھی بیدار ہو اسی وقت در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے اس کافر سردار کے دروازے کو جا کے دستک دیتا ہے، کہتا ہے کہ میرے مہمان تمہارے پاس ہیں، مجھے میرے مہمان تو دے دو۔ کہا کون سے مہمان؟ کہا وہ جو ایک بیوہ خاتون عورت ہی تمہارے پاس تمہاری پناہ میں ہے نا، وہ میرے مہمان ہیں، تو وہ مجھے دے دو۔ کہا کہ میں تو نہیں دوں گا۔ کہا کہ 300 دینار لے لو۔ 300 دینار آج کی موجودہ قیمت 1 کروڑ بنتا ہے۔ مسلمان سخی سردار نے کہا کہ 300 دینار لے لو اور مجھے وہ میرے مہمان واپس کر دو۔ کہا کہ نہیں بھائی، پہلے تو بن دے کے سودا تھا، اب تو میں نے دیکھ لیا ہے۔ کہا کہ جو خواب تمہیں آیا نا وہ خواب مجھے بھی آیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ڈانٹ رہے تھے نا، میں دیکھ رہا تھا۔ تمہیں ڈانٹنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تو اور تیرا خاندان تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہے۔ کہا جیسے ہی ہماری آنکھ کھلی تو میرے سارے گھر والوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ارے بھائی، ہم نے تو بن دے کے سودا کیا تھا، اب تو ہم نے دیکھ لیا ہے، اب ہم کسی بھی قیمت پر مہمانان رسول کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے۔ یہ تو 300 سال کے بعد کی نبی کی نسل کا یہ احترام ہے، تو جو نبی کے زمانے کے حسن و حسین تھے ان کا کیا مقام ہوگا؟ تو اہل بیت کا بہت بڑا مقام ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام احادیث اور تمام واقعات کو میں بیان کر سکوں، تو میں نے آج کے خطبے میں مختصراً اہل بیت کا تعارف کرایا اور اہل بیت کی فضیلت آپ حضرات کے سامنے مختصر بیان کی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔